चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون صدق اللہ العظیم۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے، اور اس نے دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم سفر کر سکو، اور راستوں میں نشانیاں بنائی، اور لوگ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سو جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے۔ بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر چیز کمال حکمت سے تخلیق فرمائی ہے۔ زمین اپنی تخلیق کے وقت متحرک تھی۔ زمین کے اضطراب و ارتعاش کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں نصب فرمایا، جن سے اس کے اضطراب میں قرار آیا۔ جدید سائنس نے ثابت کیا کہ پہاڑوں کا وجود زمین پر آنے والے زلزلوں کی کثرت کو روکے ہوئے ہے، مگر پہاڑوں کا وجود زمین کی دائمی حرکت کو متاثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زمین کی حرکت کو ایسا نہیں بنایا کہ انسان کے معمولات اس سے متاثر ہوں۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہروں اور دریاؤں کا ایک طویل سلسلہ جاری فرما دیا جو مختلف زمینوں سے گزرتے ہوئے انسانوں کی خوراک اور روزگار کا سبب بنتے ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تمام راستے ایک ہی جیسے سیدھے اور سپاٹ نہیں، اور پوری زمین کو ایک ہموار میدان نہیں بنایا، بلکہ کہیں انواع و اقسام کے جنگل ہیں، کہیں اونچی نیچی پگ ڈنڈیاں، تو کہیں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلے، کہیں دریا ہیں تو کہیں میدان، کہیں چشمے ہیں تو کہیں آبشاریں، اور یہ سب اس لیے کہ تمہیں راستوں اور مقامات کی نشانیاں متعین کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے راستوں اور گزرگاہوں میں ایسی قدرتی علامات اور نشانیاں بنا دی ہیں جن سے انسان اپنی مطلوبہ جگہ پر ان علامات و نشانات کے سبب سہولت اور آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ لوگ ستاروں سے بھی رخ کا تعین کرتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کا گزر کسی لق و دق ریگستان سے ہو، یا سمندری سفر میں اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے، جبکہ راستے کے تعین کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور رہنمائی نہیں ہوتی جس سے وہ منزل کی شناخت کر سکے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی بڑے بڑے طوفانی جہازوں کے کپتانوں کا سہارا بھی قطب نما ہی ہوتا ہے، جو قطب ستارے کی سمت متعین کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کے دنیاوی سفر میں اس کی رہنمائی کے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تو وہ اس کے آخرت کی طرف سفر میں اس کی رہنمائی سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس نے سفر آخرت کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل بھیجے، کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، انبیاء کے بعد
اس کی رہنمائی کے لیے علماء و صلحاء پیدا فرمائے جو انسان کو بھلائی اور برائی کے راستوں کا عرفان دیتے ہیں، بلکہ خود انسان میں عقل و خرد رکھی جو اس کو برے کاموں سے روکتی ہے، ضمیر کی طاقت پیدا کی جو اس کو برائی پر ملامت کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ان ذرائع اور وسائل سے استفادہ نہ کرے، نیکی کے بجائے بدی اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ ساری کائنات حادثاتی طور پر یا خود بخود وجود میں نہیں آ گئی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ غیر مرئی قوتیں ہیں جنہوں نے مل کر اس کائنات کو بنایا ہے، تو غور کرو جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ وہ تنہا بلا شرکت غیر اس کائنات کو بنانے والا ہے، تو انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر اللہ تعالیٰ کے اس دعوی توحید کو رد کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی خدائی پر کوئی دلیل کیوں قائم نہیں کی؟ پھر بغیر دلیل کے کسی کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کیسے شریک مانا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر ان تمام تر تخلیقات کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق مانتا ہے وہ بتائے تو صحیح وہ کس چیز کا خالق ہے۔ افلا تذکرون، ان دلائل قطعیہ کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک قرار دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہوگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پروردگار عالمین کے فضل و احسان کے کیا کہنے، اس نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ تمام نعمتیں بلا تفریق عطا ہوئیں، بلکہ اس نے کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کو اہل ایمان سے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہیں اس دنیا سے پورا حصہ عطا کیا ہے کہ روز محشر یہ نہ کہہ سکے آخرت کی نعمتوں سے محروم تو ہیں ہی، دنیا کی نعمتوں سے محروم کیوں رکھے گئے؟ دنیا میں ملنے والی نعمتوں کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ وہ وہاں یہی آرزو کریں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، اب واپس نہیں لوٹائے جائیں گے کہ دنیا میں آنے کا موقع ایک ہی بار ملتا ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی اتنا ہی ادا کرنا چاہیے، اور جب اس کی نعمتیں غیر متناہی ہیں تو شکر بھی لامحدود ہونا چاہیے۔ انسان متناہی وقت میں غیر متناہی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ اس کی استطاعت ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار نے ساتھ ہی اپنی رحمت اور مغفرت کا بھی ذکر فرما دیا کہ اگر تم منعم کی نعمتوں کا کما حق ہو شکر ادا نہ کر سکو تو وہ غفور الرحیم ہے، اور یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری کرے یا بجائے اطاعت کے گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے مایوس نہ ہو، صدق دل سے معافی مانگے، وہ بڑا مہربان ہے، صرف معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی رحمتوں کے دروازوں سے نعمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں، کبھی اعلانیہ اور کبھی خفیہ انداز میں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری کفر کو بھی جانتا ہے اور باطنی ارادوں اور سازشوں سے بھی باخبر ہے، وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل و بے خبر نہیں ہوا۔ کفار جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ ان کو کسی کے ظاہر کا علم ہے اور نہ ہی باطن کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس سے ظاہر و باطن کی
کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں سے خاطر خواہ نفع اٹھانے، شکر بجا لانے اور اپنے اعمال سے خالق و مالک اور علیم و خبیر کو باخبر جانتے ہوئے اپنے اعمال میں کوتاہی سے بخشش مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔